السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم۔ مسلم شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غیره۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس قدر عبادت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کسی اور مہینے میں یا کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری مرحلے میں، آخری عشرے میں عبادت میں تیزی دکھانا چاہیے، عبادت زیادہ کرنا چاہیے، نیک کام میں سبقت کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر عبادت رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے، ویسی عبادت آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ رمضان کے آخری عشرے میں مارکیٹ سے زیادہ لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان اس لیے نہیں دیا کہ ہم مارکیٹ میں لگے رہیں یا عید کی شاپنگ میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان اور آخری عشرہ یہ مغفرت کے واسطے دیا ہے، عبادت کے واسطے دیا ہے، نیک کام کرنے کے واسطے دیا ہے۔ ہماری توجہ زیادہ نیکی کی طرف ہونا چاہیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ دوسرے ایام میں اتنی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ راتوں کا قیام، راتوں کا جاگنا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، سخاوت، یہ ساری باتیں آپ آخری عشرے میں خاص طور سے انجام دیتے تھے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم نیند کی قربانی دیں، راتوں کو جاگیں، کمر کسیں، محنت کریں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ آدمی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، دین پر نہ چلے، شریعت پر نہ چلے، بس اپنے من سے رہے۔ رمضان یہ کچھ تقاضا کرتا ہے، آخری عشرہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ سب سے بڑی چیز نیند کی قربانی، ہم اللہ کے لیے اپنی نیند کی قربانی دیں، وقت کی قربانی، بدنی عبادت کریں، مالی عبادت کریں۔ فرائض کے بعد سب سے بہتر اور سب سے پیارا عمل قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یا تاخراتوں میں یا آخری عشرے کے دنوں میں آپ کا جو سب سے زیادہ معمول رہا ہے، آپ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مبارک دنوں میں عبادت کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔